بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم معرکہ موتا کے سبق کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ معرکہ موتا کے پس منظر اور اسباب کے بارے میں جان سکیں، معرکہ موتا کے واقعات اور معجزات کے بارے میں سمجھ سکیں، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شجاعت اور شہادت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم ان تینوں حاصلات تعلم کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، موتا ملک شام میں موجود ایک جگہ کا نام ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے ایک لشکر گیا تھا موتا میں جنگ کرنے کے لیے، اور یہ اسی جنگ کے واقعات کے حوالے سے آپ کا لیسن ہے۔ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ کفار کی تعداد 1,00,000 تھی۔ اس جنگ میں 1,00,000 کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان تھے، اور یہ ایک بڑی ریاست کے ساتھ جنگ تھی۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت زید کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار مقرر ہوئے۔ یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائی تھی کہ اس ترتیب کے اعتبار سے پہلے یہ ہوں گے، پھر یہ۔ اور جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی کمان سنبھالی۔ یہ 3 سپہ سالار نامزد کیے گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ اب حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہید ہو گئی، تو پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ اس جنگ میں حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر عطا کیے۔ آپ اگر غور کریں، اصل نام ہے جعفر بن ابی طالب، طیار لقب ہے۔ طیار کا مطلب ہے اڑنے والا، اسی وجہ سے عربی میں پرندے کو طائر کہتے ہیں، طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں چونکہ وہ اڑتا ہے۔ تو حضرت جعفر کو طیار کہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کے بدلے میں انہیں جنت میں 2 پر عطا فرما دیے ہیں، جن کے ساتھ وہ فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا جعفر طیار۔ تو یقیناً یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے ان کے احوال کے بارے میں باخبر کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب سے معرکہ موتا کے پس منظر، اسباب اور معرکہ موتا میں جو معجزات وغیرہ رونما ہوئے ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے مذکورہ مقامات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اس کی بدولت آپ نے معرکہ موتا کے اہم واقعات اور اس کے جو ترتیب وار سلسلہ ہے، پس منظر اور اسباب ہے، ان کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی سرگرمی کیا ہے۔ سرگرمی ہے کہ معرکہ موتا کے روم اور فارس پر مرتب ہونے والے اثرات پر چند سطور تحریر کریں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ چونکہ ایک قسم کی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں تھیں وہ عرب کے علاقے میں رہنے والی قوموں کے ساتھ تھیں، یعنی مکہ والوں کے ساتھ تھیں یا یہودیوں کے ساتھ تھیں، دونوں عرب میں رہنے والے تھے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جنگ تھی کہ جس میں روم اور فارس پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ تو وہ کون سے اثرات ہیں، ان پر چند سطریں تحریر کرنی ہے، اساتذہ کرام کو دکھانی ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت روم اور فارس پر اس جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ تو گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے سبق میں موجود واقعات کے علاوہ معرکہ موتا کے کوئی سے 2 واقعات تلاش کریں اور خوش خط تحریر کریں۔ بے شمار واقعات ہیں اس جنگ کے،
آپ نے ان سبق میں بیان کردہ واقعات کے علاوہ کوئی سے 2 واقعات تلاش کرنے ہیں اور ان کو خوشخط طریقے سے تحریر کرنا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا موتا ملک شام میں موجود ایک جگہ کا نام ہے۔ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ کفار کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سپہ سالار مقرر ہوئے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان سنبھالی۔ اور آج کے سبق میں ہم نے حضرت جعفر طیار کے لقب کے بارے میں بھی جانا کہ اس لقب کی وجہ کیا ہے اور یہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔